اسٹیج پر سبھی اسٹوڈنٹ ڈانس اور ڈرامہ کی پریکٹس کر رہے تھے۔ عائزہ اسٹیج کے بیچوں بیچ کھڑی اسٹیپس سیکھ رہی تھی کہ اچانک اسٹیج پر کسی نے پانی گرا رکھا تھا۔ عائزہ کا پاؤں پھسلا اور وہ چیختے ہوئے سیدھی نیچے زمین پر گرنے ہی والی تھی کہ اچانک کسی نے آگے بڑھ کر اپنی مضبوط باہوں میں اسے تھام لیا۔ جب عائزہ نے ڈر کر آنکھیں کھولیں تو وہ سالار ہاشمی کی باہوں میں تھی۔ سالار کا ایک ہاتھ عائزہ کی کمر پر تھا اور دوسرا ہاتھ سنبھالنے کے لیے مضبوطی سے بنا ہوا تھا۔ دونوں کے چہرے آپس میں اتنے قریب تھے کہ سالار کی سانسیں عائزہ کے چہرے پر محسوس ہو رہی تھیں۔ وقت جیسے وہیں تھم گیا۔ کینٹین کا شور شرابہ، اسٹوڈنٹس کی باتیں، سب کچھ غائب ہو گیا۔ صرف وہ دونوں تھے اور ان کی دھڑکنیں تھیں۔ سالار نے کچھ پل کے لیے خود کو کھو دیا تھا۔ سٹی کالج آف اکنامکس کی صبح ہمیشہ ایک خاص شناخت کے ساتھ شروع ہوتی تھی۔ وہاں کے کوریڈور میں سناٹا صرف اس وقت ہوتا تھا جب سالار ہاشمی کا لیکچر ہونے والا ہوتا تھا۔ سالار ہاشمی، 28 سال کی عمر، آنکھوں میں عجیب سا سنجیدہ پن، چہرے پر وہ وقار جو عمر سے پہلے کی ذمہ داریوں کی دین ہوتی ہے۔ سالار کو اپنے سب سے محبت جتنی تھی، اتنا ہی اسے اپنی کلاس کے ڈسپلن سے پیار تھا۔ اس کے لیے وقت کی پابندی خدا کے حکم کی طرح تھی۔ وہ جب چلتا تھا تو اس کی جوتوں کی آواز سے اسٹوڈنٹس اپنے نوٹس ٹھیک کرنے لگتے تھے۔ کوئی اسٹوڈنٹ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ لیکن اس پورے کالج میں اگر کوئی ایک ایسی شخصیت تھی جو سالار ہاشمی کے اس غرور اور اصول کو چیلنج کر سکتی تھی تو وہ تھی صرف اور صرف عائزہ، 20 سال کی ایک شوخ، بے باک اور آزاد خیال لڑکی۔ عائزہ کے لیے کالج کا مطلب پڑھائی نہیں بلکہ دوستوں کے ساتھ کینٹین کی چائے، گپ شپ اور کلاس سے بنک مارنا تھا۔ اسے اکنامکس کے چارٹس اور گراف دیکھ کر چکر آنے لگتے تھے۔ وہ زندگی کو کھلے آسمان کی طرح جینا چاہتی تھی، کسی رجسٹر کے خانوں میں قید کر کے نہیں۔ لیکن قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ جب آسمان کی دو الگ الگ سمتوں سے آنے والی ہوائیں آپس میں ٹکراتی ہیں تو طوفان پیدا ہوتا ہے، اور ان دونوں کی پہلی ٹکرار کالج کے سب سے بڑے لیکچر ہال میں ہوئی تھی۔ سردی کی ایک سنہری صبح تھی۔ اکنامکس کا لیکچر اپنے عروج پر تھا۔ سالار ہاشمی وائٹ بورڈ پر کمپلیکس فارمولے لکھ رہے تھے۔ پورے ہال میں چاک کی گھسنے کی آواز کے علاوہ کوئی آواز نہیں تھی۔ لیکن آخر رو پر بیٹھی عائزہ، وہ اپنے دوست کے ساتھ فون پر چیٹ کرنے میں مصروف تھی۔ اس کے چہرے پر ایک ہلکی سی شوخ مسکراہٹ تھی جو صاف بتا رہی تھی کہ اسے لیکچر کی بالکل پرواہ نہیں ہے۔ سالار کی تیز نظر نے جب یہ منظر دیکھا تو ان کے ہاتھ میں پکڑا ہوا چاک رک گیا۔ انہوں نے دھیرے سے اپنا ڈنڈا اٹھایا اور آگے بڑھنے لگے۔ ان کے قدموں کی آواز پورے ہال میں گونج اٹھی۔ سبھی کی سانسیں رک گئیں۔ سالار اچانک عائزہ کی ڈیسک کے سامنے آ کر رکے اور زور سے ٹیبل پر ڈنڈا مارا۔
مس عائزہ، لگتا ہے آپ کو اس لیکچر سے زیادہ دلچسپی اپنے ہاتھ کی اس چھوٹی سی اسکرین سے ہے۔ اگر آپ کو موبائل چلانے کا اتنا ہی شوق ہے تو آپ میرا یہ لیکچر چھوڑ کر باہر جا سکتی ہیں۔ کلاس میں سناٹا چھا گیا۔ سب کی نظریں عائزہ پر تھیں۔ عائزہ نے جھٹکے سے اپنا فون ٹیبل کے نیچے چھپایا اور سر اٹھا کر سالار کی آنکھوں میں دیکھا۔ پہلی بار اس نے سالار کو اتنے قریب سے دیکھا تھا۔ وہ غصے میں بھی کسی رائل پرنس سے کم نہیں لگ رہے تھے، لیکن عائزہ بھی کوئی عام اسٹوڈنٹ نہیں تھی جو ڈر جاتی۔ سر، سچ کہوں تو محبت فون سے نہیں ہو رہی تھی، بس آپ کے اس خشک سبجیکٹ سے چاند چھڑوانے کی کوشش کر رہی تھی۔ اور ویسے بھی اگر اتنا بورنگ لیکچر ہوگا تو دماغ کو کہیں اور گیج کرنا ہی پڑے گا نا۔ پورے ہال میں گھٹن بھری خاموشی چھا گئی۔ کسی کی یہ مجال نہیں تھی کہ وہ سالار ہاشمی کے سامنے زبان کھولے، اور یہاں ایک لڑکی ان کے منہ پر ان کے سبجیکٹ کو بورنگ کہہ رہی تھی۔ سالار کی آنکھوں میں ایک عجیب سی حیرانگی اور شدید غصہ اتر آیا۔ انہوں نے اپنے قریب جھک کر کہا، یہ اکنامکس ہے، کوئی رومانوی کہانی نہیں جو تمہیں نیند سے جگا دے۔ اگر اگلی بار میری کلاس میں تمہارا دھیان کہیں اور گیا تو میں تمہیں کلاس سے باہر نہیں بلکہ کالج سے سسپینڈ کروا دوں گا۔ اپنی حد میں رہو مس عائزہ۔ سالار واپس بورڈ کی طرف پلٹ گئے، لیکن ان کے دل میں پہلی بار کسی اسٹوڈنٹ کے خلاف اتنا غصہ نہیں بلکہ ایک عجیب سی کشش پیدا ہو چکی تھی۔ اور عائزہ کا دل پہلی بار کسی کے روپ سے ڈرنے کے بجائے تیز دھڑک رہا تھا۔ مڈ ٹرم ایگزامز کے رزلٹ آئے تو آسمان ٹوٹ پڑا۔ عائزہ کا اکنامکس کا پیپر بری طرح فیل ہو چکا تھا۔ پرنسپل نے سزا کے طور پر سالار ہاشمی کی اسپیشل ٹیوٹرنگ کلاسز عائزہ کے نام کر دی تھیں۔ یہ عائزہ کے لیے کسی عذاب سے کم نہیں تھا اور سالار کے لیے ایک ایسی آزمائش جو ان کے اصولوں کو ہلا کر رکھنے والی تھی۔ شام کا وقت تھا۔ کالج کی لائبریری کے کونے میں اندھیرا سا چھانے لگا تھا، کیونکہ باہر تیز بارش شروع ہو چکی تھی۔ بڑی بڑی کھڑکیوں پر بارش کی بوندوں کی آواز آ رہی تھی۔ لائبریری میں صرف سالار اور عائزہ موجود تھے، باقی سب اسٹوڈنٹس گھر جا چکے تھے۔ سالار وائٹ بورڈ پر ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کا گراف بنا رہا تھا۔ ان کی وائٹ سلیوز کہنیوں تک فولڈ تھی اور ان کے ہاتھ کی رگیں ان کے فوکس کو بیان کر رہی تھیں۔ عائزہ، دھیان یہاں بورڈ پر رکھو۔ میں کتنی بار سمجھاؤں کہ ڈیمانڈ اور سپلائی کا رشتہ ویسا ہی ہے جیسا انسان کی خواہشوں اور وقت کا ہوتا ہے۔ جتنی زیادہ ڈیمانڈ ہوگی، ویلیو اتنی ہی کم ہو جائے گی۔ عائزہ نے اپنا پین غصے سے ٹیبل پر پٹکا اور سیدھی ہو کر بیٹھ گئی۔ اس کے بال تھوڑے سے بکھرے ہوئے تھے اور آنکھوں میں شکایت تھی۔ سر، آپ ہر چیز کو فارمولوں اور گراف میں کیوں تولتے ہیں؟
زندگی کوئی ریاضی کی ایکویشن نہیں ہے۔ کبھی کبھی کچھ چیزیں بنا کسی وجہ کے ہوتی ہیں، بس ہو جاتی ہیں۔ ان کا کوئی ڈیمانڈ یا سپلائی کا فارمولا نہیں ہوتا۔ سالار نے پین رکھا اور مڑ کر عائزہ کو دیکھا۔ اس وقت عائزہ کی آنکھوں میں شکایت اور عجیب سی سچائی تھی۔ سالار نے محسوس کیا کہ یہ لڑکی جتنی لاپرواہ دکھتی ہے، اتنی ہی گہرائی اپنے اندر چھپائے بیٹھی ہے۔ سالار دھیرے سے عائزہ کی ٹیبل کے پاس آئے۔ ان کے بیچ کا فاصلہ اب صرف چند انچ کا تھا۔ کچھ چیزیں بنا وجہ کے نہیں ہوتی عائزہ، ان کے پیچھے ایک مقصد ہوتا ہے، ایک درد ہوتا ہے جو وقت آنے پر ہی پتہ چلتا ہے۔ تمہیں لگتا ہے زندگی آسان ہے، لیکن جب تم ذمہ داریوں کے بوجھ تلے دبتی ہو تب پتہ چلتا ہے کہ ہر گراف کے پیچھے کتنی محنت ہوتی ہے۔ عائزہ نے اپنی پلکیں اٹھا کر سالار کو دیکھا۔ سالار کی آنکھوں میں جو درد اور سنجیدہ پن تھا، اس نے عائزہ کے دل کی دھڑکنیں تیز کر دیں۔ اس رات لائبریری میں پڑھائی کم اور خاموش آنکھوں کے درمیان ایک انکہی گفتگو زیادہ ہوئی۔ وقت اپنے پرواز پر تھا۔ اسپیشل کلاسز اب روز کا معمول بن چکی تھیں۔ سالار اب کلاسز میں آتے وقت عائزہ کو ڈھونڈ کرتا تھا اور عائزہ سالار کے ان فکر مند جملوں کا انتظار کیا کرتی تھی جو وہ چپکے سے اس کے لیے بولتے تھے۔ لیکن کالج کے اینول فنکشن کی تیاریوں کے دوران ایک ایسا وقت آیا جس نے سب کچھ بدل کر رکھ دیا۔ اسٹیج پر سبھی اسٹوڈنٹ ڈانس اور ڈرامہ کی پریکٹس کر رہے تھے۔ عائزہ اسٹیج کے بیچوں بیچ کھڑی اسپیچ سیکھ رہی تھی کہ اچانک اسٹیج پر کسی نے پانی گرا رکھا تھا۔ عائزہ کا پاؤں پھسلا اور وہ چیختے ہوئے سیدھی نیچے زمین پر گرنے ہی والی تھی کہ اچانک کسی نے آگے بڑھ کر اپنی مضبوط باہوں میں اسے تھام لیا۔ جب عائزہ نے ڈر کر آنکھیں کھولیں تو وہ سالار ہاشمی کے باہوں میں تھی۔ سالار کا ایک ہاتھ عائزہ کی کمر پر تھا اور دوسرا ہاتھ سنبھالنے کے لیے مضبوطی سے بنا ہوا تھا۔ دونوں کے چہرے آپس میں اتنے قریب تھے کہ سالار کی سانسیں عائزہ کے چہرے پر محسوس ہو رہی تھیں۔ وقت جیسے وہیں تھم گیا۔ کینٹین کا شور شرابہ، اسٹوڈنٹس کی باتیں، سب کچھ غائب ہو گیا۔ صرف وہ دونوں تھے اور ان کی دھڑکنیں تھیں۔ سالار نے کچھ پل کے لیے خود کو کھو دیا تھا۔ انہوں نے پہلی بار محسوس کیا کہ اس لڑکی کے بغیر ان کی زندگی کتنی ادھوری تھی۔ لیکن فوراً ہی سالار کو اپنی حیثیت اور اصول یاد آ گئے۔ سالار نے اچانک عائزہ کو چھوڑ دیا اور 2 قدم پیچھے ہٹ گئے۔ ان کے چہرے پر غصہ اور گھبراہٹ دونوں صاف نظر آ رہے تھے۔ یہ کیا بچپنا ہے مس عائزہ، اپنے پاؤں پر دھیان رکھا کریں۔ ہر وقت ہر جگہ گرنا آپ کی عادت بن چکی ہے۔ عائزہ کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ اس کے دل میں جو امید جاگی تھی وہ سالار کے اس ٹھنڈے اور سخت رویے سے ٹوٹ گئی۔ میں جان بوجھ کر نہیں گری تھی سر، اور اگر میری وجہ سے آپ کو اتنی ہی تکلیف ہوتی ہے تو آئندہ آپ کو میری فکر کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔
آئزہ وہاں سے بھاگ گئی اور سالار وہیں کھڑے رہ گئے، اپنے ہاتھوں کی ہتھیلیوں کو دیکھتے ہوئے، جہاں ابھی تک آئزہ کی خوشبو اور احساس باقی تھا۔ اگلے کچھ دن کسی عذاب سے کم نہیں گزرے۔ آئزہ نے سالار سے بات کرنا بالکل بند کر دی تھی۔ نہ وہ لائبریری آتی تھی اور نہ ہی لیکچر میں کوئی سوال پوچھتی تھی۔ سالار کے لیے یہ خاموشی کسی سزا سے زیادہ دردناک تھی۔ انہوں نے محسوس کیا کہ اصول اور سماج کے ڈر میں وہ اپنی زندگی کی سب سے پیاری خوشی کھوتے جا رہے ہیں۔ امتحان کے نتائج کے بعد کالج میں ایک اور ہنگامہ برپا ہوا۔ پرنسپل کی طرف سے ایک نوٹس بورڈ پر آویزاں کیا گیا، جس میں یہ اعلان تھا کہ جو اسٹوڈنٹس فائنل میں سب سے زیادہ نمبر لیں گے، انہیں کالج کی طرف سے اسپیشل گولڈ میڈل ملے گا اور ساتھ ہی سالار ہاشمی کے انڈر میں ریسرچ پروجیکٹ کرنے کا موقع ملے گا۔ آئزہ نے جب یہ دیکھا تو اس کی آنکھوں میں ایک عزم چمک اٹھا۔ اس نے طے کر لیا کہ وہ سالار کو یہ ثابت کر کے دکھائے گی کہ وہ صرف لاپرواہ نہیں ہے، بلکہ وہ ان کی سب سے بہترین اسٹوڈنٹ بن سکتی ہے۔ اگلے کئی ہفتوں تک لائبریری کی بتی رات گئے تک جلتی رہی۔ آئزہ نے اپنی تمام تر شوخی اور لاپرواہی کو ایک طاق پر رکھ کر دن رات ایک کر دیا۔ کتابوں کے انبار میں گھری وہ اب صرف پیپرز کی تیاری نہیں کر رہی تھی، بلکہ وہ اپنے استاد کی نظروں میں کھویا ہوا وہ احترام واپس پانا چاہتی تھی جو اس نے کھو دیا تھا۔ اور سالار کی حالت بھی کچھ مختلف نہیں تھی۔ وہ اپنے کیبن کی کھڑکی سے اکثر لائبریری کی اس میز کو دیکھا کرتے تھے، جہاں آئزہ جھکے ہوئے سر کے ساتھ نوٹس بناتی تھی۔ ان کی دل کی کشمکش اب شدت اختیار کر چکی تھی۔ ان کا دل کہتا تھا کہ وہ سب کچھ چھوڑ کر اس لڑکی کو اپنے سینے سے لگا لے، لیکن ان کا ضمیر اور معاشرے کے بنائے ہوئے اصول انہیں بار بار پیچھے کھینچ لیتے تھے۔ آخر کار وہ گھڑی آ ہی گئی جس کا سب کو انتظار تھا۔ فائنل ایگزامز کا آخری دن تھا اور پیپر ختم ہونے کے بعد جب سب اسٹوڈنٹس کالج کے لان میں خوشیاں منا رہے تھے تو آئزہ اپنا رزلٹ کارڈ لینے کے لیے ڈپارٹمنٹ کی طرف جا رہی تھی، جب راستے میں اسے سالار کی گاڑی نظر آئی۔ سالار گاڑی کے بونٹ پر ٹیک لگائے خاموشی سے اسی کا انتظار کر رہے تھے۔ جب آئزہ قریب پہنچی تو سالار نے ایک لفافہ آگے بڑھایا۔ یہ کیا ہے سر؟ آئزہ کی آواز میں ایک ہلکی سی لرزش تھی۔ یہ تمہاری محنت کا صلہ ہے مس آئزہ۔ سالار کی آواز میں وہ پہلے والی سختی نہیں تھی، بلکہ ایک ایسا گہرا سکون تھا جو طوفان کے بعد آتا ہے، اور ساتھ ہی بورڈ کی طرف سے فرسٹ پوزیشن کا گولڈ میڈل بھی۔ آئزہ نے کانپتے ہاتھوں سے لفافہ کھولا اور اس پر فائنل مارکس دیکھ کر اس کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو چھلک آئے۔ اس نے جو خواب دیکھا تھا وہ سچ ہو چکا تھا۔ آپ کو یقین تھا کہ میں پاس ہو جاؤں گی؟
عائزہ نے نم آنکھوں سے پوچھا۔ سالار نے اپنا کوٹ کا بٹن بند کیا، ایک قدم آگے بڑھایا اور انتہائی دھیمی رسیلی آواز میں کہا، مجھے تمہاری قابلیت پر کبھی شک نہیں تھا عائزہ۔ شک تو مجھے اپنے دل پر تھا جو تمہاری ہر شرارت پر مچل جاتا تھا، لیکن اب مزید خود کو روکنا میرے بس میں نہیں ہے۔ عائزہ کا سانس رک گیا۔ وہیں کالج کے احاطے میں ہے، جہاں شام کی سنہری دھوپ چھن کر درختوں کے سائے میں زمین پر اتر رہی تھی۔ سالار نے اپنے دل کی تمام دیواریں گرا دیں۔ انہوں نے اپنا ہاتھ عائزہ کی طرف بڑھایا، بالکل ویسے ہی جیسے کوئی صوفی اپنے خالق کے سامنے سر تسلیم خم کرتا ہے۔ کیا اب بھی کوئی سبق باقی ہے سر؟ عائزہ نے مسکراتے ہوئے اپنے آنسو پونچھے اور اپنا ہاتھ سالار کی ہتھیلی پر رکھ دیا۔ سالار نے اس کے ہاتھ کو اپنی انگلیوں میں مضبوطی سے جکڑ لیا اور اس کے کان کے پاس جھک کر سرگوشی کی۔ ہاں، محبت کا وہ سبق جو کتابوں میں نہیں پڑھایا جاتا، آج سے ہم دونوں ساتھ مل کر پڑھیں گے۔ لیکن کہانی یہاں ختم نہیں ہوئی تھی۔ اصل طوفان تو تب آیا جو گھر کے اندر آنے والا تھا۔ جب عائزہ ہنستے کھیلتے گھر پہنچی تو ڈرائنگ روم کا ماحول بہت بوجھل تھا۔ عائزہ کے بڑے بھائی دانش اور والد صاحب صوفے پر انتہائی غصے کی حالت میں بیٹھے تھے۔ ٹیبل پر کالج کا ایک میگزین کھلا ہوا تھا جس میں عائزہ اور سالار کی کالج گراؤنڈ میں ایک ساتھ کھڑی ہونے کی دھندلی سی تصویر چھپی ہوئی تھی۔ یہ سب کیا ہے عائزہ؟ دانش نے اٹھ کر غصے سے گرجتے ہوئے کہا۔ تمہاری اوقات اس کالج میں پڑھنے کی تھی یا اپنے خاندان کی ناک کٹوانے کی؟ کون ہے یہ سالار ہاشمی؟ ایک عام سا استاد، اور خود کو پتہ نہیں کیا سمجھتا ہے۔ عائزہ کے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ اس کی ماں پاس کھڑی سسکیاں لے رہی تھی۔ بابا، دانش بھائی، آپ لوگ غلط سمجھ رہے ہیں۔ عائزہ کی آواز کانپ گئی۔ کیا غلط سمجھ رہے ہیں ہم؟ سب کچھ صاف نظر آ رہا ہے۔ عائزہ کے والد صاحب نے غصے سے لاٹھی زمین پر ماری۔ ان کی آنکھوں میں غصے کے ساتھ ساتھ بے بسی کے آنسو بھی تھے۔ ہم نے تمہیں پڑھنے بھیجا تھا اور تم نے ہمارے بھروسے کا یہ صلہ دیا۔ کل صبح ہی اس کالج میں تمہارے ٹرانسفر کی درخواست دی جائے گی اور آج کے بعد تم اس گھر سے باہر قدم نہیں رکھو گی۔ عائزہ پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ زمین میں گر جائے یا کہیں بھاگ جائے۔ اس نے اپنے کمرے میں بند ہو کر پوری رات آنسوؤں میں گزار دی۔ اس کا فون مسلسل بج رہا تھا۔ سالار کی کتنی ہی مس کالز اور میسیجز آئے تھے۔ عائزہ، کیا ہوا؟ سب خیریت تو ہے؟ مجھے جواب دو۔ لیکن عائزہ میں ہمت ہی نہیں تھی کہ وہ کوئی جواب دیتی۔ اگلی صبح صورتحال مزید بگڑ گئی۔ عائزہ کے گھر والوں نے اس کا فون بھی چھین لیا اور فیصلہ کیا کہ اسے فوراً
دور کسی رشتہ دار کے گھر بھیج دیا جائے گا تاکہ یہ تخماسہ دب جائے۔ گھر میں کہرام مچا ہوا تھا کہ اتنے میں دروازے پر زوردار گھنٹی بجی۔ دانش نے غصے سے دروازہ کھولا تو سامنے سالار ہاشمی کھڑے تھے۔ سالار نے آج کالج والا روایتی کوٹ نہیں پہنا تھا، بلکہ وہ ایک عام شلوار قمیض اور کالے واسکٹ میں ملبوس تھے، لیکن ان کے چہرے پر بے پناہ رعب اور عزم تھا کہ سامنے کھڑا دانش ایک لمحے کے لیے دنگ رہ گیا۔ سالار کے ساتھ ان کے بزرگ چچا بھی موجود تھے، جو خاندانی روایت کے سخت پابند اور باوقار بزرگ مانے جاتے تھے۔ آپ کی اتنی ہمت کہ آپ ہمارے گھر تک چلے آئے۔ دانش نے غصے سے آگے بڑھ کر سالار کا گریبان پکڑنا چاہا، لیکن سالار نے ایک ہی ہاتھ سے اس کا ہاتھ جھٹک دیا اور اتنی بھاری اور پرسکون آواز میں بولے کہ پورا گھر گونج اٹھا۔ ہمت کی بات مت کرو دانش بھائی، جتنی ہمت تم میں اپنی بہن پر شک کرنے کی ہے، اس سے آدھی ہمت اگر اس کی حفاظت کرنے میں لگاتے تو آج یہاں کھڑے ہو کر چیخنا نہ پڑتا۔ ان کی آواز سن کر عائزہ کے والد صاحب بھی غصے سے لرزتے ہوئے باہر آئے۔ نکل جائیے ہمارے گھر سے۔ تم جیسے اساتذہ کی وجہ سے اس معاشرے میں بیٹیاں پڑھنے سے ڈرتی ہیں۔ عائزہ کے والد نے غصے سے انگلی اٹھائی۔ سالار نے ان کے سامنے جھک کر احتراماً ہاتھ جوڑے، لیکن ان کی کمر ذرا بھی نہیں جھکی۔ بزرگوار، غصہ جائز ہے آپ کا، کیونکہ آپ ایک باپ ہیں، لیکن الزام لگانے سے پہلے سچائی جان لینی چاہیے تھی۔ میں یہاں کسی جرم کا اعتراف کرنے نہیں آیا، بلکہ اپنی عزت اور عائزہ کے مستقبل کا رشتہ لے کر آیا ہوں۔ سالار نے اپنے بزرگ چچا کی طرف اشارہ کیا۔ یہ میرے بڑے ہیں اور میں پورے ہوش و حواس اور خاندانی وقار کے ساتھ آپ کی بیٹی کا ہاتھ مانگنے آیا ہوں۔ پورے کمرے میں ایک دم سے سناٹا چھا گیا۔ عائزہ، جو دروازے کی اوٹ سے یہ سب دیکھ رہی تھی، اس کا دل زور زور سے دھڑک اٹھا۔ دانش غصے سے ہنسا۔ شادی تم سے؟ تم ہو کون اور تمہاری حیثیت کیا ہے جو ہماری عزت پر ہاتھ ڈالو گے؟ اس بار سالار کے چچا نے آگے بڑھ کر سخت لہجے میں کہا، حیثیت کی بات کرتے ہو لڑکے؟ سالار ہاشمی اس شہر نام ہے جس کے ایک اشارے پر بڑے بڑے اچھے گھرانے رشتے کے لیے لائن میں لگ جاتے ہیں۔ اس نے خود اپنے بلبوتے پر جو مقام بنایا ہے وہ تم جیسوں کی سوچ سے بھی باہر ہے، اور جہاں تک بات عائزہ کی ہے، وہ صرف تمہاری بہن نہیں، اس کی محنت اور اس کی کردار کا سب سے بڑا گواہ میں خود ہوں۔ سالار نے آگے بڑھ کر عائزہ کے والد کی آنکھوں میں دیکھا۔ بابا جی، عمر میں آپ سے چھوٹا ہوں، لیکن وعدہ کرتا ہوں کہ عائزہ کو کبھی کسی بات کی تکلیف نہیں ہونے دوں گا۔ اس کی خوشی، اس کی عزت میری زندگی کا سب سے پہلا اصول ہوگی۔ اب فیصلہ آپ کا ہے، کیا آپ اپنے غصے میں اس کی خوشی کی قربانی دیں گے یا اس کے حق میں فیصلہ کریں گے؟
عائزہ کے والد نے کچھ دیر تک سالار کی آنکھوں میں دیکھا۔ وہاں تکبر نہیں تھا بلکہ ایک سچی محبت، خلوص اور عزم تھا جو ایک باپ کو اپنی بیٹی کے لیے چاہیے ہو۔ انہوں نے گہرا سانس لیا، اپنا غصہ نگل لیا اور دھیرے سے سر جھکا دیا۔ کچھ ہی ہفتوں بعد گھر کے اسی ڈرائنگ روم میں جہاں کبھی غصے کا طوفان تھا، اب مٹھائیاں بانٹی جا رہی تھیں۔ نکاح کے دن عائزہ جب سرخ عروسی جوڑے میں سجی، ہاتھوں میں مہندی لگائے کمرے میں بیٹھی تھی تو اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ دروازہ ہلکے سے کھلا اور سالار اندر داخل ہوئے۔ انہوں نے کالا سوٹ پہن رکھا تھا اور ان کے چہرے پر وہی پرانا رعب تھا، لیکن اس بار ان کی آنکھوں میں صرف اور صرف عائزہ کے لیے بے پناہ محبت اور ملکیت کا احساس تھا۔ سالار نے آگے بڑھ کر عائزہ کا گھونگھٹ اٹھایا۔ عائزہ نے شرما کر اپنی پلکیں جھکا لیں۔ اب تم سرکاری طور پر میری اسٹوڈنٹ نہیں ہو مس عائزہ۔ سالار نے مسکراتے ہوئے اس کے گال کو چھوا، مگر زندگی بھر کے لیے میری سب سے بہترین استاد ضرور بن گئی ہو۔ عائزہ نے مسکرا کر سر اٹھایا اور ہلکے سے کہا، اور آپ میرے سب سے اچھے اور سچے پیار کرنے والے سر۔ دونوں کی ہنسی اس کمرے میں گونج اٹھی اور اس طرح ان کی ادھوری کہانی خاندان کی رضامندی کے ساتھ ہمیشہ کے لیے ایک خوبصورت انجام تک پہنچ گئی۔ تو دوستوں، کیسی لگی آپ کو سالار اور عائزہ کی مکمل تفصیلی اور جذبات سے بھرپور خاندانی اسٹوری؟ ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو سالار کی کون سی بات سب سے زیادہ پسند آئی۔ اگر کہانی اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور مزید ایسی ہی بہترین اردو ناول کے لیے سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنا اور اپنے اپنوں کا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔